السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دجال کے بارے میں کچھ عام گمراہ کن باتیں بیان کی تھی، اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو اصل حقائق احادیث کی روشنی میں بتلائیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج ہم جانیں گے کہ دجال کون ہے اور اس کے ظہور کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم احادیث شریفہ کے ساتھ اس کی تمام علامات تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ مکمل رہنمائی دے گی تاکہ کسی گمراہی میں نہ آ پائیں۔ آج کا موضوع نہ صرف معلوماتی ہے بلکہ آپ کے عقیدے کو انشاءاللہ مضبوط کرے گا، اور آپ یہ جانیں گے کہ کیسے احادیث نے دجال کی شناخت، اس کی پہچان اور اس کے دھوکے کی وضاحت کی ہے۔ یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جو حقیقت جاننے کا شوق رکھتا ہے۔ تو چلیں ناظرین کرام، آج ہم دجال کے بارے میں احادیث کی روشنی میں تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ذرا ہم ایک نظر ان احادیث مبارکہ پر ڈالتے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال اکبر یعنی مسیح کاذب ایک مخصوص حلیہ رکھنے والا انسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے اور وہ ایک آنکھ سے نابینا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال دکھلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت والے، گھنگریالے بال والے اور ایک آنکھ سے نابینا ہے، اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، اور ہر اہل ایمان چاہے وہ پڑھا ہوا ہو یا جاہل ہو، وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔ ان احادیث کے مطابق دجال ایک نوجوان ہوگا، وہ بھاری بھرکم ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کے بال گھنگریالے اور بہت چھوٹے کٹے ہوئے ہوں گے، ان کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ اس طرح ہوگی جیسے انگور کا لٹکتا ہوا دانہ، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو پڑھ لیں گے، جبکہ کافر آکسفرڈ یا گریجویٹ ہو یا ہارورڈ کا ماسٹر ہو، وہ یہ لفظ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اسے ایمان کی برکت اور کفر و نفاق کی نحوست کے علاوہ اور کیا نام دیں۔ جو جتنا زیادہ عصری تعلیم یافتہ ہوگا، دنیاوی تعلیم یافتہ ہوگا، وہ اتنا ہی دجال کے چنگل میں پھنسے گا، کیونکہ عصری تعلیم اقلیت پسندی سکھاتی ہے۔ جو جتنا سیدھا سادہ واجبی دینی تعلیم والا مومن ہوگا، وہ اس سے اور اس کے فتنے سے اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی تعلیم اقلیت کے پار دکھانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور روحانیت سکھاتی ہے۔ اب یہ کافر لفظ تجریدی انداز میں لکھا ہوگا یا قابل ادراک انداز میں، سمجھنے والے انداز میں، اس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس تجسس میں پڑھنے کے بجائے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں اور وہ ہمارا ایمان گدلا نہ کر سکے۔ اس کا طریقہ ہمارے سچے نبی اور ہمارے خیر خواہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ دجال کسی ملک یا تہذیب کا نام نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر ایک انسان کا نام ہے جو کچھ اضافی صلاحیتوں اور حیوانی جبلتوں کا مالک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی آزمائش کے لیے عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آنے والی کچھ طاقتیں عطا کی ہوں گی، جن کی بنا پر وہ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ ان کو احادیث اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے یقین دلایا گیا ہوگا کہ یہ جھوٹا خدا ہے، سراپا شر ہے، اس کے شعبدے دیکھ کر ایمان خراب نہ کرو، لیکن وہ ایمان کی کمزوری، اہل علم سے دوری
اور مغرب کی مادہ پرست اور شہوت پرست تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر اس دھوکے باز کی جھوٹی دلیلوں کے جال میں پھنس جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری موجودگی میں، میری زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ دجال ملک شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، لہٰذا وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ نمبر دو، وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہ تو سیدھی سادی بات ہوئی کہ دجال جناتی طاقتوں کا حامل ایک نیم انسانی نیم جناتی قسم کی آزمائشی مخلوق ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے، اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ شارحین حدیث کا فرمانا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی اور مسمریزم وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو، یا ممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور ایذا رسانیاں جنات کی طرح ہیں۔ اگر بالفرض دور حاضر کے اندر یہودی سائنس دانوں کی ہوش ربا ایجادات اور محیر العقول تجربوں کے تناظر میں دجالی شخصیت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دجال کی تصویر کچھ یوں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایسا آدمی جو مختلف شعبوں میں محیر العقول مہارت کا حامل ہو، جو سپرمین قسم کا آدمی ہے، جو بیک وقت انجینئر، ڈاکٹر، سائنسداں، سیاستداں، شاعر، مقرر سب کچھ ہے، جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز کو وہ اپنی دسترس میں لے سکتا ہے۔ اگر جدیدیت سے متاثر کوئی شخص پوچھے آخر یہ کیسے ممکن ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل یہ پوری طرح ممکن ہو چکا ہے کہ ایک انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کر دی جائے۔ آکسفورڈ کی پروفیسر گرین فیلڈ نے آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے سائنسدانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہم اس قابل ہیں کہ ایک انسان کی پوری یادداشت یعنی میموری کو کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کر لیں، جو تقریباً 100 ٹریلین خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور جن میں 100 بلین خلیے گفتگو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج سے تقریباً 30-35 سال بعد وہ اس منصوبے میں کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے۔ ایک طاقتور ممکنہ حقیقت میں جس کا انکشاف ڈاکٹر سوسن نے کیا ہے، وہ یہ کہ عمل معکوس یعنی ریورس ایکشن زیادہ آسان ہے۔ عمل معکوس یہ ہے کہ میموری کسی کمپیوٹر سے انسانی ذہن کو اپلوڈ کی جائے، اس صلاحیت کے ساتھ کاٹ چھانٹ حذف کرنے اور مہارتوں کو نمایاں کرنے کی طاقت بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر
ایک PhD انجینئرنگ رکھنے والے آدمی یا کسی ممتاز انجینئر کی یادداشت یعنی میموری کے ساتھ ایک بہترین سرجن اور سائنسداں کی یادداشت بھی اپلوڈ کر دی جائے تو ایک سپرمین کی تخلیق کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ ایک ایسا آدمی جو سارے شعبوں میں مہارت رکھتا ہوگا، بہترین انجینئر، بہترین سائنسداں، بہترین سرجن، بہترین سیاستداں، بہترین عالم، بہترین مقرر، بہترین شاعر، منصوبہ ساز، مینجمنٹ کا ماہر، نیو ورلڈ آرڈر کا مثالی آدمی، بنی داؤد کا عالمی بادشاہ دجال اکبر الملعون العظم، یعنی مغرب کی تجربہ گاہوں میں اس پر دن رات کا کام جاری ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، انسان کی شخصیت اس کی یادداشت ہی تو ہوتی ہے، اگر یہ یادداشت کسی سے چرا لی جائے تو وہ رہے گا ہی نہیں جو وہ تھا۔ اسی طرح اگر ایک فرد کی یادداشت دوسرے فرد کو منتقل کر دی جائے تو وہ شخص بن جائے گا جس کی یادداشت چرا لی گئی تھی۔ اس طریقے سے میموری کو زندہ رکھ کر انسان کو جامع معنی اور دائمی بنایا جا سکتا ہے۔ دجال وقتی طور پر غیر فانی لگے گا، مٹنے والا نہیں لگے گا وقتی طور پر، لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا حقیر، اتنا ذلیل اور پست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس زمانے کے اہل ایمان مقربین کو اس کی کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ جیسا کہ یہودی سائنسدانوں کو فرضی سپرمین بنانے کے وسائل مہیا ہونے کی اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سائنس کے میدان میں ان کی ساری چلت پھرت کے باوجود ان پر ذلت و خواری کی مہر ان کو راستہ نہیں دے رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ دجال کسی ملک کا نام نہیں ہے یا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے گزر گیا ہو، بلکہ دجال ایک متعین شخص ہے جس کے وہ ساری علامات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ جو سوال ہے کہ دجال کون ہے، اس کے ضمن میں چند سوالات جنم لیتے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ان سوالات کے جوابات کو تحقیق کے ساتھ پیش کروں گا۔ نمبر 1 سوال یہ ہے کہ دجال کس چیز کی دعوت دے گا، یا دوسرے لفظوں میں اس کے فتنے کی نوعیت کیا ہوگی۔ نمبر 2 دجال کے پیروکار کون لوگ ہوں گے۔ نمبر 3 اس کو کون کون سی غیر معمولی طاقتیں حاصل ہوں گی اور کس بلبوتے پر حاصل ہوں گی۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان ساری چیزوں کو تحقیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھتے رہیے اور ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔